جب وسیلہ کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ تلاش کرنا فرض ہو گیا ہمارے اوپر۔ جب کوئی کام فرض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دے دیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس حکم پہ بتایا ہوگا کہ اس وسیلہ اصل میں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور اس کا کوئی جو کس طرح سے وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ ہم وسیلہ کیسے تلاش کریں گے؟ اللہ رب العالمین جب بھی ہمیں امر کے ساتھ یہ حکم دے تو سمجھیے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو ہم اب وسیلہ کیسے تلاش کریں گے؟ کیا وسیلہ اسی کو کہتے ہیں جو آج کل اکثر مسلمان جس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کیا صرف ولی اللہ کو ہی وسیلہ بنایا جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو وسیلہ ہے ہی نہیں، بلکہ اصل جو وسیلہ قرآن و احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ اس آیت کریمہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ دین کے جو ہے باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننے کا ایک وسیلہ ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، یہ بھی اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ صدقہ و خیرات، غریبوں مسکینوں بیواؤں کی دیکھ بھال کرو، یہ بھی اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے ہم اللہ رب العالمین کی قربت چاہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو ہم قبول کروا سکتے ہیں۔ اور جب ہم دعائیں کریں تو کبھی بھی ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے یا ہمارے فلاں بابا کے وسیلے سے، فلاں پیر صاحب کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، یہ بالکل شرک ہے۔ ایسا ہرگز نہ کہیں، بلکہ ڈائریکٹ کہیں کہ اللہ تو سمیع ہے، تو قدیر ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ تو غفار ہے، تو جبار ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے، تو جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں روزی عطا فرما کیونکہ تو رزاق ہے۔ اس طرح سے ہم دعائیں کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین فوراً ہماری دعائیں کو قبول کرے گا، ہماری دعاؤں کو فوراً شرف قبولیت سے نوازے گا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے، نہ کہ ان ناجائز وسیلوں پر۔ تو جائز وسیلہ نماز، نیکی، قرآن اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام یعنی دین اسلام پر مکمل پابندی کریں۔ یہ ہے ہمارے اس جو ہے شریعت جو وسیلہ اس سے جو ہے ہم تلاش کر سکتے ہیں، اس سے جو ہے ہم اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔